ایٹمی حملے سے صرف چند منٹ پہلے، نیوکلیئر اٹیک سے صرف چند منٹ پہلے اگر تو آپ اپنے زیر زمین بنکر میں بیٹھے ہوئے تو آپ ان لوگوں سے زیادہ محفوظ ہوں گے جو زمین پر بنے کھلے مکانوں میں یا آسمان سے باتیں کرتی اونچی عمارتوں میں بیٹھے ہوں گے۔ تب آپ کا مٹی کے نیچے بنا ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ان کی مہنگی چمکتی اونچی عمارتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگا۔ ایٹمی حملے کا وقت، شہر پر ایٹم بم گرتے ہی آپ کو کان پھاڑ دینے والی اونچی آواز سنائی دے گی یا پھر آسمان پر وہ تیز روشنی دکھائی دے گی جس کے فوراً بعد شہر پر قیامت آ جائے گی۔ اگر کسی کی نظر اس تیز آگ کے گولے پر پڑی تو وہ یا تو وقتی طور پر اندھا ہو جائے گا یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ یہ وہی لمحہ ہوگا جس میں ہزاروں لوگ مر رہے ہوں گے۔ اس وقت اگر تو آپ ایٹمی حملے کی جگہ سے 1 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہوئے تو پھر میری طرف سے خدا حافظ۔ میرا مطلب ہے تب آپ کو فوراً کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے پاس ہوں گے زندگی کے آخری 1 یا 2 سیکنڈز۔ اس کے بعد آپ ہڈیوں تک پگھل جائیں گے، بھاپ بن کر غائب ہو جائیں گے جس جگہ آپ پگھل چکے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی نشان وہاں باقی بچا ہوا تو اسی جگہ پر آپ کے سائے کی طرح کا ایک نشان بنا رہ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اگر آپ 1 کلومیٹر کے دائرے میں نہیں ہیں، 2 سے 3 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہیں، تو پھر آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، آپ کو زندہ رہنے کے لیے تھوڑا وقت اور مل جائے گا اور اب آپ کے پاس ہوں گے زندہ رہنے کے لیے تقریباً 10 سیکنڈز اور، جی ہاں، پورے 10 سیکنڈز۔ لیکن یہ بھی صرف اس صورت میں کہ اگر آپ کے شہر پر ایک چھوٹا ایٹم بم گرا ہوا تو، اور اگر بڑا اور مزید طاقتور ایٹم بم گرا ہوا تو کہانی اس سے بھی پہلے ختم سمجھیں۔ لیکن ہم 10 سیکنڈز کو لے کر چلتے ہیں، یعنی یہ آخری 10 سیکنڈز اب آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ کہیں چھپ سکتے ہیں تو چھپ جائیں، کہیں بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ جائیں، اور اگر کہیں کسی بنکر تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، کیونکہ ایٹم بم چاہے پھٹ چکا ہو، ہزاروں لوگ چاہے مر چکے ہوں، سڑکیں تباہ ہو چکی ہوں، عمارتیں، گاڑیاں اور بسیں چاہے جل رہی ہوں، تو پھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ آپ کو زندگی کے جو آخری 10 سیکنڈز ملے ہیں، اصل تباہی تو انہی 10 سیکنڈز کے بعد آئے گی۔